ان ابی حدیث نمبر 24 ہے، عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواہ مسلم. یہ بڑی ہی پیاری حدیث ہے، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث قدسی ہے. ٹھیک ہے، حدیث قدسی ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے جو ہیں وہ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. دیکھیں حدیث قدسی اور حدیث نبوی کے اندر کیا فرق ہوتا ہے. حدیث نبوی وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی ہے. اس کے جو معانی ہوتے ہیں نا، معانی وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جو وہ الفاظ ہوتے ہیں جس انداز میں آپ بیان کی جاتی ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن حدیث قدسی وہ ہوتی ہے کہ معنی بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، کلمات بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتے ہیں، اور وہ جو حدیث ہے وہ جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر صحابہ سنتے ہیں، پھر آگے اس کو ذکر کر دیتے ہیں. آپ حضرات کے سامنے ذہن میں ایک سوال یہ بھی آ رہا ہوگا، تو پھر قرآن میں اور حدیث قدسی میں کیا فرق ہے؟ قرآن اور حدیث میں تقریباً 8 قسم کے فرق ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر اس کو ذکر کر لیں گے. فرماتے ہیں کہ انہ قال، کہ آپ صلی اللہ علیہ کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت، میں نے حرام کر دیا ہے، الظلم، ظلم کرنا، علی نفسی، اپنے آپ پر. کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، کہ میں کسی آدمی پر، کسی انسان پر ظلم نہیں کرتا. وجعلتہ، اور میں نے اس کو یعنی کہ ظلم کو حرام کر دیا ہے تمہارے درمیان بھی، ظلم کو اپنے اوپر بھی حرام قرار دیا ہے اور تمہارے اندر بھی، تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، اور ظلم کو آپس میں ظلم مت کرو، آپس میں ظلم مت کرو. اور ظلم کی تعریف آپ ذرا جانتے ہیں کہ ظلم کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کہ ایک چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ جاب کرے، آپ نے اس کو جاب نہیں دی، یہ ظلم ہے. ایک آدمی یعنی کہ آپ کے خاندان والے وہ نفقہ، کھانے پینے کی چیزیں وہ آپ کے ذمے ہے دینا، لیکن آپ نے وہ ان کو نہیں دی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. تو کسی بھی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر نہ رکھنا یہ ظلم ہے. پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو. دیکھیں جب کوئی بھی جب بھی کوئی ڈائلوگ شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کتنے ہی پیارے انداز میں فرما رہے ہیں: اے میرے بندو، اے میرے بندو، یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم، تم سب، ضالن، کیا ہو؟ گمراہ ہو، الا من ہدیتہ، مگر وہ گمراہ نہیں ہے من ہدیتہ، جس کو میں ہدایت دوں. فاستہدونی، تو مجھ سے ہی ہدایت مانگو، اہدکم، میں تم کو ہدایت دوں گا. اے عبادی،
اے میرے بندو تم سب کے سب کیا ہو گمراہ ہو مگر وہ جس کو میں ہدایت دوں تو مجھ سے ہی ہدایت مانگو تمہیں ہدایت دوں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی اے میرے بندو کلکم جائعون تم سب کے سب کیا ہو بھوکے ہو، تم سب کے سب کیا ہو بھوکے ہو، الا من اطعمتہ مگر وہ جس کو میں کھانا کھلاؤں، فاستطعمونی تو مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم کہ میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ پھر فرمایا یا عبادی اے میرے بندو کلکم عارن کہ تم سب کے سب کیا ہو ننگے ہو، عریان ہو، الا من کسوتہ مگر وہ جس کو میں لباس پہناؤں، فاستقسونی تو مجھ سے لباس مانگو، اکسکم میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ تو کتنی ہی پیاری حدیث ہے کہ ہمیں اپنی ضروریات جو ہیں وہ کسے مانگنی چاہیے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہمیں اپنی جو ضروریات ہیں وہ کسی سے بھی نہیں مانگنی چاہیے۔ پھر فرمایا یا عبادی اے میرے بندو انکم بے شک تم تخطئون غلطیاں کرتے ہو، خطائیں کرتے ہو، باللیلی رات کے اندر بھی والنہار اور دن کے اندر بھی، اے میرے بندو کہ تم دن رات غلطیاں کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا اور میں سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، فَاسْتَغْفِرُونِي تو مجھ سے ہی گناہوں کی معافی مانگو، اغفر لکم میں تمہارے گناہوں کو معاف فرماؤں گا۔ یا عبادی اے میرے بندو انکم بے شک تم لن تبلغوا ضری کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، انکم لن تبلغوا ضری کہ تم کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، ولن تبلغوا نفعی فتنفعونی اور نہ ہی کبھی مجھے نقصان پہنچا سکتے ہو۔ اس سے مطلب یہ نکلتا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہم پر فرض کیے ہیں اگر ہم وہ کریں گے تو اس سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں نماز پڑھوں اللہ تب بھی اللہ ہے، میں نماز نہ پڑھوں اللہ تب بھی اللہ ہے، میرا نماز پڑھنا اس کا چھوڑنا وہ اللہ کی ملک میں اللہ کی ملکیت میں اس کے بادشاہ ہونے میں کوئی بھی کسر نہیں ڈالے گا، لیکن نماز پڑھنے کا فائدہ جو ہوگا وہ مجھے ہوگا اور نماز چھوڑنے کا جو نقصان ہے وہ بھی مجھے ہوگا۔ پھر فرمایا پھر اس کی اسی کی آگے تشریح فرمائی جا رہی ہے یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم کہ تم میں سے جو پہلے آدمی ہیں وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، وآخرکم اور جو قیامت کی صبح جو بندہ پیدا ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جو آدمی پیدا ہوں گے یہ سارے کے سارے آدمی اور سارے کے سارے جن جتنے بھی آدمی ہیں وہ کیا کریں کانو علی اتقا قلب رجل واحد منکم کہ سارے کے سارے نیک بن جائیں، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے آدمی ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، بچی ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، سارے کے سارے کیا ہوں نیک بن جائیں، ایک بھی آدمی گناہگار نہ ہو، ما زاد فی ملکی شیئا کہ میرے ملک میں کوئی بھی اضافہ نہیں ہوگا، اس سے میری ملکیت میں بالکل بھی اضافہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالی کیونکہ اضافہ اس چیز میں ہوتا ہے جو پہلے کم ہو پھر ہی اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے نا، تو اللہ کی ملکیت تو پہلے ہی تام ہے، پہلے ہی کامل ہے، تو کس چیز کا اضافہ ہو تو کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوگا، تو اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ملکیت ہے وہ کیا ہے کامل ہے۔ پھر فرمایا یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم وآخرکم کہ تمہارا جو پہلا آدمی ہے وہاں سے لے کر آخرکم آخر تک قیامت کی صبح تک جو آدمی آئے گا انسان بھی اور جن بھی کانوا علی افجر قلب رجل سارے کے سارے کیا ہو جائیں فاجر بن جائیں گناہ گار بن جائیں ایک بھی آدمی نیک نہ ہو ما نقص ذلك من ملک شیئا میری ملکیت کے اندر میرے ملک کے اندر میرے قبضے کے اندر ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا۔ پھر آگے ایک بڑی ہی پیاری بات اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا عبادی اے میرے بندو لو ان اولکم وانسکم کہ اگر تم میں سے جو پہلے آدمی تھے حضرت آدم علیہ السلام وہ آخرکم اور قیامت تک جو آدمی آئیں گے سب کے سب انسان بھی اور جن بھی قاموا فی صعید واحد ایک لائن کے اندر کھڑے ہو جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک جتنے آدمی آئیں گے جتنی انسان آئیں گے مرد عورت گورے کالے ایک لائن میں کھڑے ہو جائیں جن بھی انسان بھی فسألونی اور مجھ سے مانگنا شروع کر دیں
ہر آدمی مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگ رہا ہے، کوئی کچھ مانگی جا رہے، کتنے آدمی ہیں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور میں ہر انسان کو جو اس نے دعا مانگی ہے وہ دے دی۔ کسی نے گاڑی مانگی، میں نے گاڑی دے دی، کسی نے لباس مانگا، میں نے لباس دے دی، کسی نے کچھ مانگا، کسی نے کچھ مانگا، ہر انسان کو جو کچھ اس نے مانگا ہے وہ میں نے اس کو دے دیا۔ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِندِي، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں الا کما ينقص المخيط، ہاں مگر یہ کہ جیسے ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈال کر نکال دیا جاتا ہے، تو اس سوئی کو باہر نکالنے سے سمندر کے پانی کے اندر جو کمی آئے گی اتنی کمی میرے خزانوں کے اندر آئے گی۔ اب دیکھ لیں اگر سوئی کو سمندر کے اندر ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سمندر سمندر ہی رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیھا لکم، کہ یہ جو چیزیں میں یعنی کہ گن رہا ہوں، جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ ثم اوفیکم ایاھا، اور پھر ہم اسی کا بدلہ آپ کو دیں گے۔ فمن وجد خیرن، تو جس کو اچھا بدلہ ملے، فلیحمد اللہ، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی تعریف کرے کہ جو نیک اعمال میں نے کیے تھے اس کا اچھا جو بدلہ ملا ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ ومن وجد غیر ذلك، اور جس کو اچھا بدلہ نہ ملے یعنی کہ برا بدلہ ملے، فلا یلومن الا نفسہ، تو وہ کسی کو کچھ نہ کہے، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے کہ اسی کی سستی کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے یہ جو ہے اعمال اس سے ہوئے ہیں، اور اسی اعمال کا جو برا بدلہ ہے وہ اللہ نے اس کو دیا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر بڑی سے بڑی ضرورت تک اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ دنیا داروں سے مانگیں گے تو ایک دفعہ دے دیں گے، دو دفعہ دے دیں گے، تیسری دفعہ وہ انکار کر دیں گے، لیکن اللہ کے خزانے اتنے بڑے ہیں کہ پوری انسانیت بھی مانگنے پر آ جائے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہمیں ان انسانوں میں سے بنائے جو اپنی ہر حاجت اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور مخلوق میں کسی پر امید نہیں رکھتے۔ بہنوں کے پاس اگر کوئی سوال ہے تو وہ گروپ کے اندر پوچھ سکتی ہیں۔